السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کا نام ہے کلونیلزم۔ میں نے آپ کو ہماری ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کلونیلزم ہوتا کیا ہے۔ کلونیلزم ریفرز ٹو when one nation seizes control of another country or area for its own profit۔ جب ایک نیشن جو ہے وہ دوسری کنٹری کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اس کو ہم لوگ کلونیلزم کہتے ہیں، وہ بھی کس لیے؟ اپنے فائدے کے لیے، اپنے پروفٹ کے لیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو کلونیل نیشن ہوتا ہے، جو نیشن جو قبضہ کرتا ہے اس کو ہم کلونیل نیشن کہتے ہیں۔ جو کلونیل نیشن ہوتا ہے وہ لوگوں کو بیچتا ہے اس کنٹری میں جس کے اوپر وہ قبضہ کرتے ہیں، جس کو ہم کولونائزڈ کنٹری بولتے ہیں، اور ان کے اسی کنٹری کے ریسورسز سے وہ جو ہے وہ پروفٹ کرتے ہیں اور اس کی اکانومی سے وہ پروفٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ جو اس کنٹری کی جو زبان ہے، جو کلچر ہے اور جو اس کی گورنمنٹ ہے، وہ بھی اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس سے سیکنڈ پیراگراف ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز دیٹ کلونیلزم may have both beneficial and bad consequences for the colonized country۔ زیادہ تر جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو کلونیلزم ہے اس کے بہت سے بینیفٹس بھی ہیں اور بہت سے بیڈ کانسیکوینسز ہیں، مگر زیادہ تر جو ہے اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے انہوں نے ایک پورا ایک میپ بنا کے دیا ہوا ہے کہ جو برٹش تھے انہوں نے کون کون سے جو پارٹس ہیں انڈیا کے انہوں نے جو سیز کیے تھے یا قبضہ کیے تھے۔ اس کے بعد وہ اس پیراگراف میں بیسکلی یہی بتا رہے ہیں کہ جو برٹش رول تھا وہ کب سے کب تک تھا، جو کہ 1858 میں وہ سٹارٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد 1947 میں جا کے جب پاکستان اور انڈیا کا جو انڈیپینڈنس ہوا تھا 1947 میں، تب جا کے وہ ختم ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے انہوں نے سارے ایسٹس کو سیز کر لیا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے، ان کا جو کامن یہ پرپس تھا برٹش راج کا، وہ یہ تھا کہ انڈین پارٹیسپیشن جو ہے گورنمنٹ میں وہ انکریز ہو جائے۔ مگر اس کا یہ مسئلہ تھا کہ جو انڈین لوگ تھے ان کے پاس اپنا فیوچر شیپ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور بغیر برٹش اپروول کے، ان کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی جس کو جو ہے موومنٹ فار نیشنل انڈیپینڈنس۔ انہوں نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی صرف اس وجہ سے کیونکہ برٹش جو تھے وہ ان کو بالکل بھی کسی بھی چیز کے لیے اجازت نہیں دیتے تھے، اور ان کا کنٹرول بہت زیادہ تھا، تو ان کو انڈیپینڈنس چاہیے تھی ان سے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے امپیکٹ آف برٹش کلونیلزم، کہ برٹش جو تھے ان کا کیا امپیکٹ تھا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اوپر۔ سب سے پہلے تو اکانومی کی اگر بات کی جائے، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کیا کہ انہوں نے ماڈرن ٹرانسپورٹیشن انٹروڈیوس کروائی، کمیونیکیشن سسٹمز انہوں نے انٹروڈیوس کرائے، انہوں نے لارج اسکیل انڈسٹریل انفراسٹرکچرز اسٹیبلش کیے، اور انہوں نے نیو مارکیٹس ڈیولپ کی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی ان کی اکنامک پالیسی تھی وہ صرف اور صرف برٹش امپائر کو بینیفٹ کرنے کے لیے بنائی ہوئی تھی۔ سب سے بڑا اگزامپل یہ ہے کہ انڈیا جو تھا اس کو فورس کیا گیا تھا کہ وہ را مٹیریلز جیسے کہ کاٹن، جوٹ، ٹی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کو ایکسپورٹ کریں، اور جو باقی جو فنش گڈز ہیں اس کو وہ امپورٹ کریں، وہ بھی کدھر سے؟ برٹن سے۔ اس کی وجہ سے انڈیا کی جو اکنامک گروتھ تھی وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی، لیڈنگ ٹو اسٹیگنیشن آف ایگریکلچر اینڈ انڈسٹری۔ اسٹیگنیشن کا مطلب ہے کہ لیک آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کے اکنامک سسٹم اور ایگریکلچر اور انڈسٹری کی کوئی گروتھ اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے۔ اوکے، کمنگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ، سوشل اسٹرکچر۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے انگلش کو انٹروڈیوس کروایا، وہ بھی ایز اے لینگویج آف کلونیل ایڈمنسٹریشن، ہائر ایجوکیشن اینڈ لاء۔ انہوں نے لاء کی، ہائر ایجوکیشن کی، اور جو کلونیل ایڈمنسٹریشن تھی اس کی لینگویج انہوں نے انگلش کو کر دیا۔ اس کی وجہ سے جو اسمال پرسنٹیج تھی پاپولیشن کی، ان کے پاس بہت ہی لمیٹڈ ایکسیس تھا ایجوکیشن اور جابس کے لیے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ سوشل انیکوالٹی اور ڈسپیرٹی ہو گئی تھی دونوں اربن اور رورل ایریاز میں۔
کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو انگلش نہیں آتی تھی، تو اس وجہ سے اتنی زیادہ جو ہے سوشل انیکوالٹی ہو گئی۔ مگر انہوں نے جو کاسٹ سسٹم تھا ہمارے سب کانٹیننٹ میں، انہوں نے وہ ختم کر دیا تھا کچھ پارٹس میں، اور انہوں نے بہت سارے ریفارمز جو ہیں وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرائے، کس لیے؟ وومن رائٹ اینڈ سوشل جسٹس کے لیے۔ On the other hand, their policies also led to economic exploitation, land dispossession, and the exploitation of labor. اکنامک ایکسپلائٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو لیبررز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا اور پھر ان کو کوئی بھی پیسے نہ دینا۔ لینڈ ڈسپوزیشن کا مطلب ہے کہ جو لوگ لینڈ اون کرتے تھے، جن لوگوں کی زمینیں تھیں، ان سے وہ زمینیں لے لی گئی تھیں زبردستی۔ اور ایکسپلائٹیشن آف لیبر کا مطلب یہی ہے کہ کام کروانا، نہ اس کا کوئی بینیفٹ دینا، نہ اس کی کوئی کمپنسیشن کرنا، اور ان کو گندے قسم کی ورکنگ کنڈیشنز میں رکھنا، نہ ان کو پیسے دینا، بس ان کو یوز کرنا صرف کام کے لیے۔ اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ ہے، جو کہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے، پولیٹیکل سسٹم۔ اچھا، تو جو برٹش تھے ان کا بہت زیادہ امپیکٹ تھا انڈیا کے پولیٹیکل سٹرکچر کے اوپر۔ ان کا جو پرائمری گول تھا وہ یہی تھا کہ جو انڈیا کے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرے، وہ بھی صرف اپنے فائدے کے لیے، جس کی وجہ سے، جس کے باعث بہت زیادہ ان ایکوالٹی ہو گئی، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، جو بھی ان کی پالیسیز تھی وہ بہت زیادہ جو تھی سب کانٹیننٹ کے لیے جو تھی وہ ان ایکول تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، وہ میں نے آپ کو ایک پچھلی ویڈیو میں سمجھایا بھی ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہماری مائنورٹیز ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک الگ سے ایک گروپ نہ فارم کر سکیں، ان کے بیچ میں یونٹی نہ آ سکے، اور تاکہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ تھریٹن نہ ہو سکے۔ انہوں نے بہت زیادہ ڈویژنس کر دی تھی انڈین پاپولیشن میں۔ The British also segregated Hindus and Muslims. Segregated کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سپریٹ کر دینا۔ اس وجہ سے اتنی ساری پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ ہوئی، اور اسی باعث جو ہے مسلم لیگ اور جو اور دوسری آرگنائزیشنز تھیں وہ سٹارٹ ہو گئیں اگینسٹ ہندوز، اور پھر ایونچولی ایٹ دی اینڈ اس کا یہی انہوں نے کنکلوژن نکالا کہ سپریشن آف انڈیا اور پاکستان ہو، وہ بھی 1947 میں۔ تو یہ سب جو ہے یہ برٹش کلونیلزم کی وجہ سے ہوا، جو ہندوز اور مسلمز میں جو آپس میں دشمنی ہوئی، ان کی سپریشن ہوئی، ان کے بیچ میں مسئلے جو ہیں وہ پیدا ہوئے، یہ صرف اور صرف برٹش کلونیلزم کی وجہ سے ہوا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تو یہ ہمارے آج کا لیکچر تھا۔ امید ہے کہ آپ کو صحیح سے سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئری ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو نوٹس چاہیے پاکستان اسٹڈیز کے، یا آپ کو آن لائن ٹیوشن چاہیے، تو آپ اس کے لیے بھی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ باقی تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔